لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين النبي المؤيد والرسول الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد. ایسر بھائی تھوڑا آگے آ جائیں تھوڑا آگے آ جائیں ماشاءاللہ. جگہ یہ خالی ہے. ابراہیم بھائی آپ حضرات ماشاءاللہ ماتمداران شہیدان کربلا عزاداران سید الشہداء. مہدی بھائی آ جائیں ماشاءاللہ. مہدی کا انتظار تو صدیوں سے ہے. کم از کم نام ہی صحیح دیکھ کے تسکین ہو جائے. مل جل کے ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ارباب کرم ارباب فکر و نظر مجلس جاری رہے گی. اتنی روشنی ہے اور کانوں میں بھی اتنی روشنی ذکر اہل بیت نے بخشی ہے کہ اگر روشنیوں جیسی تیز آواز ہو یا دھیمی ہو تو کان سن لیں گے. بڑی توجہ رہے ارباب کرم. مجلس نہیں رکے گی انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ سب ہمارے محتاج ہیں، ہم ان کے نہیں ہیں. اس لیے کہ یہ سب تو بعد میں آئے ہیں. ذکر حسین پہلے سے تھا. تو ایک صلوات پڑھ لیں مل جل کر محمد والے محمد پر. تھوڑا سا محمد بھائی آپ آگے آ جائیے. دیکھیے ماشاءاللہ یہ باتیں ہیں. دیکھیے کس طرح جگہیں اس طرح پڑی رہتی ہیں جیسے اوسر ہیں، بنجر ہیں، اور کسی پردھان کا انتظار ہے کہ میرے نام لکھ دے تاکہ میں زمیندار کہلاؤں. صلوات پڑھیں نا مل کر محمد والے محمد پر. تو ارباب فکر و نظر ماتمداران شہیدان کربلا عزاداران سید الشہداء سن 1444 ہجری کے عشر محرم الحرام کی وہ مجلس جو صدیوں کا محیط اپنی تاریخ رکھتی ہے، جہاں نسلاً بعد نسلن یہاں کے بسنے والوں نے خراج تحسین کربلا والوں کو دیا. زمانے بدلے، آداب بدلے، تہذیبیں بدلی، غربت سے امیری نے دامن تھاما، بے سکونی نے سکون بخشا،
بے چینی نے راحت دی. جب ان تمام چیزوں کی تبدیلی کو قبول کرتے ہو تو معاشرتی لکیر کے فقیر کب تک رہیں گے؟ بھائی دین میں تو ہم لکیر کے فقیر ہیں، کیونکہ ہمارے لیے اسی لیے آج تک کعبے میں وہ لکیر بنی ہوئی ہے کہ جب جب دنیا لکیر دیکھے ہم فخر سے کہیں ہم اس لکیر کے فقیر ہیں. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد پر. یہ محرم آتا ہے انقلاب کے لیے. اگر انقلاب نہیں آتا تو سبیلیں ملی، تبرک ملے، کھچڑا ملا، بریانی ملی، تبرک کے نام پہ سب کچھ ملا. ہم نے لیا ہے نام حسین پر، ہمیں یہ احتساب کرنا ہوگا کہ ہم نے دیا کیا ہے نام حسین. اس لیے کہ جب تک نام حسین پر دینے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا، کہتے رہو یا لیتنی کنا معکم، یہ لفظ کہتے رہو گے مگر یہ آدم کی طرح پتلا بن کے پڑا رہے گا، روح عمل پھونکے گی. کیا کروں، اب باتیں پہنچ رہی ہیں. روح جو ہے اس کے اندر وہ عمل پھونکے گا، یہ لازم ہے. اس کے لیے آپ اپنے آپ کو آمادہ کیجئے. چند آگے بڑھیے. کئی لوگ تھے اصحاب کہف، پوری حکومت سے بغاوت کر کے نکلے، اور ایسا نکلے کہ اللہ نگراں ہے، ایسا نکلے کہ دشمن جو ہے وہ خوف زدہ ہے پیچھا کرنے کے باوجود بھی، ایسا نکلے کہ اللہ نے غار میں پناہ دی، ایسا نکلے کہ پھر مدتوں سلا دیا اور پھر سوتے رہے. جگایا تو اس نے ہے جو کائنات کا مختار کل ہے. بڑی توجہ رہے. وہاں تک اگر ذہن پہنچ رہے ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ میں پہنچ جاؤں. تھوڑا رفتہ رفتہ نوجوان آ رہے ہیں. مجھے یہی تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے کہ نوجوانوں کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ وہ آ رہے ہیں، یہ تو ضعیفوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آ رہے ہیں. تو اس لیے نوجوان فرش عزا کو پہلے سے آباد کریں اور ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کی تہذیب عزاداری کا بھی خیال کریں. سرخانیوں میں بیٹھیں، ہمیشہ خالی نہ کر دیں. یہ 10 دن جو آئے ہیں نا، یہ مولانا اور مولوی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج مجلس کم کیجیے. اسی سبب سے تو علم دور رہا. آج یہی سبب ہے کہ جب یہاں مجلس برپا اس لیے نہیں ہو پاتی تھی ماضی میں کہ پورا طبقہ یا انجمنوں کے دفتر میں ریہرسل کر رہا ہوتا تھا. اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا. امام باڑے خالی تھے، آپ نے آباد کیا ہے. جب بھی تاریخ لکھی جائے گی نا، خدا کی قسم اس سال کو سنہرے حروف سے لکھا جائے گا کہ جس نے دوران ایام ازا، جس سال کے لوگوں نے یا جس صدی کے لوگوں نے یہ انقلاب برپا کیا کہ منبر رکھا تھا تو خطیب کے حوالے کیا. اور ایک جملہ اور کہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آل بنی امیہ جب بولے ہیں تقریر کہلائی ہے، خطبہ نہیں. اگر تقدس لفظی کو سمجھ رہے ہیں تو بنی امیہ بولتی رہی، ان کی تقریر تھی، خطبہ نہیں. کیونکہ انہیں تہذیب خطبے کا علم ہی نہیں تھا، کیونکہ خطبہ تو پیغمبر اور منبر سے وابستہ تھا. یہی وجہ ہے کہ آل محمد جب بھی بولے خطبہ کہا گیا، وہ منبر سے دے چاہے نو کے نیزہ سے. بہت بڑی منزل ہے ہمارے لیے، سوچنے کا مقام ہے. تو منبر سے ایک خطیب کا تصور پیدا ہونا چاہیے. قصہ آپ سلیبس میں قصہ گوئی اور کہانیاں رکھیے، بچوں کو اسکولز میں مدرسے میں قصے جو ہے وہ سنائیے، کہانیاں سنائیے. قصص الانبیاء آپ اپنے مدرسوں میں بیٹھ کر، باپ اپنے بچوں کو گھروں میں بیٹھ کر یہ سب تعلیم دے. یہ باپ پر واجب ہے. اچھا گھر دور جا کے کما کے دے دینا ہی واجب نہیں ہے.
یہی وجہ ہے کہ اچھا گھر دینے کے چکر میں جوانیاں برباد کر لی، بڑھاپا طاری ہو گیا، پلٹ کے آئے تو نہ اچھا گھر ملا نہ اچھے بچے ملے۔ سبب کیا ہے؟ اگر دنیا صرف پیسے سے چلتی تو فرعون نبی ہوتا، موسیٰ نہ ہوتا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد پر۔ یہ نہیں کہا گیا، لیکن باپ باپ بن کے بھی رہو، شوہر بن کے بھی رہو، ورنہ کھو دو گے۔ یہ سب فطرت کے تقاضے ہیں، یہ اسلام کے قوانین ہیں، انہیں برتو۔ جس طرح کھیتیوں کی حفاظت کسان کرتا ہے، اسی طرح نسلوں کی حفاظت باپ کرتا ہے۔ آپ سوچیں، غور کریں، فکر کریں، اور جب یہ حفاظت وہاں نہ ہو پائے تو اجتماعی طور پر ایسی جگہ لے کے چلیں جہاں ہر زمانے کے مکتب کے لوگ کامیاب نظر آئے، وہاں لے کے چلیں جس مکتب سے بیٹھ کر اٹھنے والا جب اٹھتا ہے تو سلمان بنتا ہے، ابو ذر بنتا ہے، مقداد بنتا ہے، قنبر بنتا ہے، ابن عباس بنتا ہے، امام ابو حنیفہ بنتا ہے، امام شافعی بنتا ہے، امام احمد بن حنبل بنتا ہے، امام مالک بن احمد بنتا ہے۔ اب یہ لفظ میں خالی بولتا رہوں، یہ سب کیوں ہے ہمارے یہاں؟ سبب یہ ہے کہ یہی مجلسیں نہ تھیں، اور اس کی تفصیلی طور پر ایام اعزاں میں نے کہا کہ اپنی نسلوں کو ساتھ لاؤ۔ جو بے شعور بچے ہیں انہیں مائیں اپنی آغوش میں بٹھائیں، جو باشعور بچے ہیں انہیں باپ اپنی آغوش میں بٹھائیں، اور آغوش میں بٹھا کر کربلائی خیالات منتقل کریں۔ خیالات کو منتقل کرنا ہے، اس وقت باپ کی آغوش اس گلدان کی ہوتی ہے جس میں گلاب کھلا ہو۔ آغوش میں بٹھاؤ، یہ لازم ہے، قوانین اسلام، دین اسلام پورا فطرت پر ہے۔ خدا کی قسم، یہ عمر جو 1 سے 7 سال تک ہے، یہ ہر آن ماں باپ کی توجہ چاہتی ہے، ایک ایک کروٹ پر، ایک ایک ادا پر، ایک ایک مسکراہٹ پر، ایک ایک لباس پر، ہر جگہ یہ عمر۔ لہذا فطرت کے قانون میں شریعت مصطفیٰ نے کہا الولد سید 7 سنین، تمہارے بچے، تمہاری اولاد، ولد الولد یعنی تمہاری اولاد سید، سید ہیں، سردار ہیں۔ کس کے؟ تمہارے، یعنی تمہاری سرداری اپنی جگہ، لیکن یہ 7 برس کی عمر تک تمہارے سردار ہیں، اور ان کی سرداری کا عالم یہ ہے کہ اگر یہ آنگن میں کہیں گھوڑا بن جاؤ تو بن جاؤ۔ یہ چچلانا نہیں ہے، یہ شریعت کا پیغام ہے۔ چچلاتے تو وہ ہیں جنہیں گھر میں رکھ کے پالنا چاہیے تھا اور نرسری اور بیبی سیٹر کے حوالے کر دیتی ہیں۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد پر۔ جس عمر میں بچے کے لیے ماں کا دودھ نشو نما کا سبب بنتا ہے، ماں کی قربت، ماں کے جسم اور بدن کی گرمی بچے کو قوت عطا کرتی ہے، اور نہ جانے یہ ساری چیزیں وجود کے اندر کیا کیا چیزیں مادرانہ بنا کے اتار دیتی ہے۔ لذت مادرانہ، تہذیب مادرانہ، زبان مادرانہ، ان سب کے لیے بولا جاتا نا مادری تہذیب، مادری زبان، مادری لذت۔ محسوس کریں تو ٹھیک ہے، جو ماں محسوس کر سکتے ہیں نا، یہ وہی محسوس کر سکتے ہیں، دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ جو ماں کو محسوس کر سکتے ہیں نا، اس لذت کو وہی محسوس کریں گے۔ خدا کی قسم، دنیا میں لذت میں جو چیز فوراً لذت کی بات آتی ہے تو سامنے انسانی غذا آ جاتی ہے، ڈشز الگ الگ ہے نا، یہ ساری چیزیں بہرحال اس پر وقت نہیں ہے، یہ سب آ جاتی ہیں۔ کیوں آ جاتی ہیں تصور میں؟ کیونکہ ان چیزوں سے لذت کا تعلق ہے، اور ہم لذت آشنا ہونے کی بنا پر ادھر دیکھتے ہیں جہاں سے امکان لذت، لہذا مادری لذت بھی کہلاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ہم پورے ملکوں دوڑ کے آ جائیں، کہیں بہت اچھا کھانا کھا لیں، سب اپنی جگہ،
ہندوستان والا جا کے وہاں پیزا کھائے تو پیٹ نہیں بھرے گا، یورپ میں سینڈوچ کھائے تو پیٹ نہیں بھرے گا، سعودی میں شورما کھائے تو پیٹ نہیں بھرے گا، مگر ان کا بھرتا ہے کیونکہ ان کی مادری غذا ہے۔ آپ دیکھ لیں منظر، ان کا پیٹ بھرتا ہے کیونکہ یہ ان کی لذت، ان کی غذا مادرانہ ہے، یعنی یہ ماں کے ہاتھ ہی سے پیزا کی اولادیں ہیں۔ اسی لیے لکھا بھی جاتا ہے پیزا اور بعد میں لکھا جاتا ہے ہٹ۔ صلوات پڑھنے نا مل کر محمد والے محمد پر۔ مگر تھوڑا بہت کمائے دمائے بچے یہاں سے جو ہٹے الگ الگ ہٹ پہ، یہ نہ کریں۔ معاشرے کو اپنے ساتھ لے کے چلنے والا سردار کہلاتا ہے۔ الولد سید 7 سنین، تمہاری اولادیں پہلے سال سے لے کر کے 7ویں برس تک تمہارے لیے سید و سردار ہیں۔ پھر کہا وہ غلام 7 سنین، وہی اللہ جو کہہ رہا تھا چھوڑو، کھیلنے دو، گھومنے دو، شرارتیں کرنے دو، کیونکہ یہ 7 برس تک شرارت کرتے ہیں، پھر کچھ کرتے ہیں تو اب وہ شرارت نہیں رہ جاتا۔ ایک لفظ ادب نے وضع کیا، کہا چھوٹے کرتے ہیں تو شرارت ہوتی ہے اور بڑے کرتے ہیں تو سازش ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، لہذا بچے اس عمر تک جو نشو و نما کے اعتبار سے گریں، پڑھیں، سائیکل سیکھیں، کتنا گرتے تھے، وہ بھی ایک طریقہ تھا۔ جب بچے سائیکل سے چلنا سیکھتے تھے تو بڑھاپے میں شوگر نہیں ہوتا تھا۔ اب تو ابا موٹر سائیکل سے شروع کراتے ہیں، اب وہ بھی اولاد کی محبت میں نہیں، سماج کے دکھاوے میں۔ دکھا سماج کو رہے ہیں، بغیر اولاد رہی ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد پر۔ کبھی آپ نے سوچا ہے نئے لباس کو بچے مچلے؟ تو کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ کس گھرانے کے بچے نئے لباس کو مچلتے ہیں؟ تو چلیے 30 32 35 40 برس پہلے اسی گاؤں میں، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس سطح غربت پر زندگی گزارنے والوں کے بچے عید کا انتظار کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے؟ آج نہیں ہوگا۔ آج کیسے ہوگا؟ جب ٹیلر کے یہاں نوجوان حسین کو دھوکہ دینے کے لیے 29 تاریخ کو پینٹ کا کپڑا کاندھے پہ رکھ کے پرانا کر رہا ہو کہ کہیں کل چاند نہ ہو جائے، وہ معاشرہ حسین سے وفا کرے گا؟ جو محرم کو دھوکے سے استقبال کرے وہ معاشرے کو دھوکہ دیے بغیر نہیں رہے گا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد پر۔ بند کرو، محرم کو فیسٹیول نہ بناؤ، یہودیت یہی چاہتی ہے، یہی مت بناؤ اسے۔ تم سے مادر حسین سوال کریں گی، تم سے منتقم خون سید الشہداء والی غیبت سوال کرے گا کہ اختیار رکھتے ہوئے تم نے میری عزا کو کس طرح سے تبدیل کر دیا، میری وہ عزا جو ہر دور میں سوگ اور تعزیت کا سبب تھا اسے تم نے کہاں پہنچا دیا۔ خالی لباس کالے ہیں، شوق سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے محرم میں۔ پورا سال چیک نہیں ہوگا کہ نقاب اچھا ہے کہ خراب ہے، غدیر بعد چیک کریں گے کیونکہ محرم میں پہننا ہے۔ بڑی توجہ رہے، خدا کی قسم، اچھے نقابوں سے اگر خاتون باعظمت بنتی تو عرب کے سیٹھیوں کی بیٹیاں مثال ہوتی۔ کیا کہہ رہا؟ عرب کے سیٹھیوں کی بیٹیاں مثال بنتی، لیکن فاطمہ نے 72 پیوندوں کی چادر اوڑھ کے بتایا کہ چادر انسان کو قد نہیں بڑھاتی، انسان چادر کا قد اتنا بڑھا دے کہ آسمان کا جبریل بھی پوچھے کیا میں بھی جا کے چھٹا ہو جاؤں؟ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد پر۔ بڑی توجہ رہے، کیا کر
کر رہے ہیں بھائی ہم اتنی مجلسیں کر کر کے؟ مخالفت میں مجلسیں ہیں، بڑی مجلس کو چھوٹی مجلس کرنے والی مجلس، بڑی شب بیداری کو چھوٹی کرنے والی بڑی شب بیداری، اور پھر وہاں جینا بھرا تو پرانی عادت ہے بڑھ کے بڑے گاؤں کا ہے والی، تو کہتے ہیں پھر بڑکی بڑی شب بیداری۔ کب تک یہ بڑکی بڑی یہ ساری چیزوں سے اپنا تعارف کراؤ گے؟ کردار ایسا بناؤ کہ تمہیں زمرد موتیاں ہیرے جواہر نہ ڈھونڈنے پڑے، جہاں بیٹھ کے لکیر کھینچ دو بہلول جیسی جنت تیار ہو جائے۔ یہ ہے منظر۔ کیوں نہیں بنتے ہم؟ سب کچھ تو بن رہے ہیں ہم، جیسا ہیئر اسٹائل چاہتے ہیں فوراً ہو جاتا ہے۔ بہت سارے آج سیلون بیوٹی پارلر فار مین ہیں، سب کھلے ہوئے ہیں، شکلیں بدلی جا رہی، دل بدلنے کی طرف غور کرو۔ یہ تبدیل ہوگا تو یہاں سے نور چلے گا۔ نمازیں چھوڑنے والوں کے چہروں سے اللہ نور چھین لیتا ہے، لہذا وہ سیلون جاتے ہیں، اور جو 5 وقت مسجد میں آتے ہیں وضو ایسا غازہ ہے کہ ادھر پڑا ادھر کالا جون بھی چمکا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد پر، سلامت رہیں آپ، ہے نا؟ کیا کیا جائے؟ تو ارباب کرم، اسلام کیا سکھا رہا ہے؟ جو دین ہے اسلام، آج یہ 9واں مرحلہ فکر ہے، اور کل عشرے کی آخری مجلس ہوگی انشاءاللہ۔ کل ہی مجھے موضوع بھی تمام کر دینا ہے۔ ظاہر ہے اس موضوع کے حوالے سے پورا اسلام پیش نظر ہے، مجھے اپنے جہد کا کوئی اسلام نہیں پہچانوانا ہے، جو اسلام ہے اسی اسلام کے حوالے سے زندگی کی وہ خاص سرخیاں، وہ خاص ہیڈنگز کہ جو آج پریزنٹ نیڈ بنی ہوئی ہیں، عصری تقاضے بنے ہوئے ہیں، جس کی طرف کائنات متوجہ ہے، جہاں سے مسلمان شکستہ ہے، جہاں سے شیعت کبیدہ خاطر ہے، یہ تمام چیزوں پہ غور کرنا ہوگا۔ نہیں تھا سوشل میڈیا، بے خبر تھے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر سنا ہے کہ پشاور میں دھماکہ ہو گیا، عزاداری کے جلوس پہ حملہ ہو گیا، تو یہاں بیٹھ کے کیا فرض ہے؟ سوشل میڈیا پر بچے لعنت لکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر لعنت لکھنے سے ظالم کیفر کردار کو نہیں پہنچے گا۔ حسین جانتے تھے یزید مدینے میں میرے بیٹھنے سے نہیں مرے گا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لہذا حسین نے مدینہ چھوڑ کے کربلا بسایا، بڑی توجہ رہے، چھوڑ کر بسایا، بڑی توجہ رہے، کیا بسایا؟ کربلا بسایا۔ تو ہمارے لیے بھی لمحات فکریہ چھوڑ گئے ہیں نا حسین۔ تو اب وہ اسلام کہ جو قانون ہے، دستور ہے، جسے عربی میں دین کہا جاتا ہے، ہندی میں دھرم کہا جاتا ہے، انگلش میں ریلیجن کہا جاتا ہے، یہی ہے۔ لہذا سارے ریلیجنز ہیں، سارے دھرم ہیں، سارے ادیان عالم میں ہیں، مگر ان سارے ادیان میں اللہ جو ہمارا کریٹر ہے، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں بنانے والا، ہمیں پالنے والا، ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں موت دینے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں حیات دینے والا، ہمیں نسل دینے والا، ہمیں ثمرات دینے والا، ہمیں نعمتوں سے نوازنے والا، ہمیں رحمتیں بخشنے والا، ہمیں اہل بیت دینے والا، ہمیں اہل بیت دینے والا، ہمیں کربلا عطا کرنے والا، ہمیں حسین دینے والا۔ کیا کروں؟ ارے خدا کی اس سے بڑی تعریف کیا کروں؟ قسم خدا کی، کائنات میں ہمارے لیے وہ خدا اس لیے سب سے بڑا خدا ہے کہ اس نے ہمیں حسین عطا کیا ہے۔ خدا کی قسم، وہ خدا اگر ہماری نگاہوں میں سب سے بڑا ہے تو صرف اس بنیاد پر ہے کہ اس نے ہمیں حسین عطا کیا ہے۔ اگر حسین نہ دیتا تو ہمیں خدائی کا ہی تصور نہ ہوتا،
چھوٹا بڑا کیا چیز ہے، یہ سمجھ لیجئے گا خدا کی قسم، وہ منزل ہے۔ جوش ملی آبادی نے ایک جگہ تعارف کرایا ہے کہ کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی۔ کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی، طاقت نانے شعیر حیدری سے جنگ تھی، عظمت دیرینہ پیغمبری سے جنگ تھی۔ اب یہ چاہتے کیسے سن لیا آپ نے، کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی، عظمت دیرینہ پیغمبری سے جنگ تھی، طاقت نانے شعیر حیدری سے جنگ تھی، جس کا قرآن میں ہے ذکر اس داوری سے جنگ تھی۔ کب نفاق ارباب حق سے برسرے پیکار تھا، وہ خدا پر آخری لات و حبل کا وار تھا۔ یعنی اب سمجھ میں آیا کہ حسین کربلا تک کیوں آئے، کیونکہ کربلا میں لات و حبل پیکر میں ڈھل چکے تھے۔ لات باپ تھا، حبل بیٹا چھوڑ گیا۔ اب اللہ جانے میں اس سے زیادہ آسان کر ہی نہیں پاؤں گا۔ سرکار عالی یہ سن کر کے پھر ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیجئے گا، حبل حبل، لات بڑا، حبل اس سے چھوٹا، تو لات نے حبل کو لات کی جگہ بٹھا لیا، آ گیا۔ اور لات کی جگہ بیٹھنے والے کے لیے ہمارے معاشرے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، لت خورا۔ جب معاشرے کا لت خورا مسلمانوں کا خلیفہ بن جائے گا تو بیعت حسین ہی سے مانگے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، سرکار کہاں تک آپ پہنچے مجھے نہیں پتا۔ یہ سارے نوجوان مل کے دل کی آواز زبان پہ لایا کرو، جو دلوں میں پنہا ہے نا، اگر وہ ٹچ کرے تو ذرا اعضاء جوارے سے ظاہر کیا کرو۔ اتنا تو کرو، کہتے ہو کہ ظلم کی مخالفت زبان ہی سے کرو تو کرو نا۔ ہر وہ چیز جو عدل کے خلاف ہے وہ ظلم ہے، بس یہی تعریف ہے۔ آپ ہم سے نہ پوچھئے گا کہ ظلم کی فہرست دے دیجئے، انڈیکس دے دیجئے، کتنی چیزیں ظلم ہیں، تو بھائی ایک لفظ میں ظلم یہ ہے کہ جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں ظلم ہوگا، جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں ظلم ہوگا۔ خدا کی قسم آخری کی صورت میں عدل ہمارے پاس ہے، آخری کی صورت میں پردہ غیبت میں ہی صحیح عدل ہمارے پاس ہے۔ جہاں عدل ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سارے مسلک ہے اسلامیہ یہ سب کے سب باتیں مساوات کی کر کے عدل کی تقریریں کرتی ہیں، لیکن جب ہمارا مذہب بولتا ہے تو علی کی زبان میں یہ کہتا ہے کہ ہم عدل کا نفوذ نہیں کریں گے، ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھ لینا مل کر محمد والے محمد پر۔ پھر جب یہ گھرانہ بولتا ہے نا، آل محمد کا مذہب بولتا ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں، ہم عدل کا نفوذ نہیں، ظلم کا خاتمہ کر دیں گے، ظلم کا گلا کاٹ دیں گے۔ ایسا کٹے گا کہ لفظ ظلم تو باقی رہے گا، مگر مظلومیت سے اتنا خوف زدہ رہے گا کہ پورے ملک میں اگر ایک مظلوم آواز بلند کر دے تو سارا ملک ایک طرف، مظلوم ایک طرف۔ چاہے گاندھی کو دیکھ لو، چاہے نیلسن منڈیلا کو دیکھ لو، چاہے آیت اللہ خمینی کو دیکھ لو، یہ سارے کس راستے سے چلے ہیں؟ مظلومیت کے راستے سے۔ مظلومیت کے راستے کا انتخاب یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے وہ راستہ نہیں ڈھونڈا جو مسلمانوں نے عدل کا دکھایا تھا۔ نہیں، ارے میں کیا کروں، گاندھی جی نے وہ راستہ نہیں ڈھونڈا جو مسلمانوں نے عدل کا دکھایا تھا، کیونکہ وہ عدل سقیفہ کے دروازے کو سلام کر کے آگے بڑھا تھا۔
اس لیے یزید جیسا خلیفہ آ گیا، لہذا علی کے گھرانے نے، مذہب آل محمد نے آواز دی کہ ہم عدل کا نفوذ نہیں کریں گے۔ انہوں نے عدل کا جو نظریہ پیش کیا ہے نا، اگر ہم عدل کی باتیں کریں گے تو زمانہ دھوکے میں رہے گا۔ ہم عدل کی بات نہیں کریں گے، ہم یہ کہہ کے قیام نہیں کریں گے کہ ہمیں عدل قائم کرنا ہے، ہم یہ کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمیں ظلم ختم کرنا ہے۔ ارے میں کیا کروں سرکار، آپ کہاں ہیں؟ تو کربلا اس لیے نہیں برپا ہوئی کہ حسین نے مدینے سے نکلتے ہوئے کہا ہو کہ میں جسٹس کے لیے، میں انصاف کے لیے، میں عدل کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں، بلکہ کہا میں ظلم کے خلاف مدینہ چھوڑ رہا ہوں، ظلم کے احتجاج میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ اس کا مطلب آل محمد کا مکتب یہ کہہ رہا ہے کہ عدل کی طرف محنت کرنے کے بجائے ظلم کے خاتمے پہ محنت کرو۔ جیسے جیسے ظلم ختم ہوتا جائے گا، شجر عدل لہلہاتا جائے گا، لہلہاتا جائے گا، خود بخود جو ہے وہ عدالتیں قائم ہوتی جائیں گی۔ اس لیے کہ اگر کہیں ذرہ برابر ظلم چھوٹ گیا تو پھر بڑی تیزی سے ظلم کینسر سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ آج یہ مثال اس لیے دینا پڑ رہی ہے کہ لوگ اس سے بہت ڈرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ظلم روح کو ایسے کھاتا ہے کہ جتنی رفتار سے کینسر جسم کو کھاتا ہے، اس سے 10 گنا رفتار سے یہ روح کو کھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس چیز کو۔ عدل، پورے اسلام کا مقصد عدل، انبیاء کی آمد کا مقصد عدل، نزول کتاب کا مقصد عدل، ذوالفقار کی آمد کا مقصد عدل، منبر لگانے کا مقصد عدل، مصلی بچھانے کا مقصد عدل۔ یہ خالی نماز نہیں پڑھائی تھی، بلکہ جماعت کی تاکید کر کے جماعت پڑھا کے اسلام کا سب سے بڑا عدل قائم کیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ خدا نے اپنے گھر کو غلام اور آقا دونوں کے لیے یکساں کھول کر صبح قیامت تک اسلام کے بڑے دل کو پیش کیا تھا، لیکن چھوٹے ذہنوں کے لوگوں نے اسلام کے بڑے دل کو نہیں سمجھا، اور اسلام کو اسلام سمجھنے سے زیادہ آج بھی دنیا مسلمانوں سے اسلام سمجھ رہی ہے۔ جو مسلمانوں کو جیسا دیکھتی ہے دنیا، بھئی یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ ہم بھی سال بھر تک بہت ساری چیزوں میں خلاف اسلام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب حسین کی فرش عزا بچھاتے ہیں تو پورے زمانے سے چیخ کے کہتے ہیں یہی اسلام ہے۔ اللہ جانے آپ نے کیا سنا۔ یہی ایک موقع آتا ہے جہاں زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہہ سکتے ہو یہی اسلام ہے، وہ اسلام جس دین کا نام سلامتی ہے۔ سلامتی کے معنی ہی اسلام ہے، اسلام نام ہی ہے سلامتی کے دین کا، جس میں ملاقات سلامتی کی دعا کے ساتھ ہے، جس کا راستہ سلامتی ہے، جس کی منزل سلامتی ہے۔ قرآن آیتیں صرف کر رہا ہے، میں نے پڑھا ہے، ذہن عالی میں موجود ہے۔ آج ہماری 9ویں مجلس مجتمع کر رہی ہے مطالب کو، لہذا کل آخری منزل میں آپ حضرات کی خدمت میں تتمہ کلام اور نتیجہ اشرا انشاءاللہ پیش کرنے کی بشرط حیات صحیح کوشش کی جائے گی۔ آج اتنا کہ جس اسلام کی اساس اور بنیاد اور فاؤنڈیشن 5 پلرز پہ ہے، اسے اسلام میں عقیدہ کہا گیا۔ یہ عقیدہ بہت لازم ہے، اگر یہ وجود میں نہیں ہے تو حرام و حلال بھی نہیں ہے، روزہ نماز بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کفر ہی کفر ہے۔
لیکن اگر یہ عقیدہ وجود میں آ گیا تو ساری چیزیں ہیں، مگر چھوٹ گئی کچھ تو سزا ہے، کچھ رہ گیا تو سزا ہے، لیکن اگر دل میں اصول ہی نہیں اترا تو پوری زندگی سزا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لہذا ہمیں یہاں بیٹھ کر اسلام سننا ہوگا، فرش عزا کی مسند پر منبر کی نگرانی میں، ذکر اہل بیت کے سائے میں، فاطمہ کی دعاؤں کے ساتھ، جن کا رومال آنکھوں کو حاصل ہے۔ کتنے مرتبے لے کے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، کتنے مرتبے گزشتہ برس کہا تھا نا میں نے، خدا کی قسم اپنی عظمتوں پہ ناز کیا کرو کہ جسے علی دامن کو اٹھا اٹھا کے اپنے تہجد میں مانگے اسے علمدار کہتے ہیں، اور جسے فاطمہ رو رو کے آنچل پھیلا کے مانگے انہیں عزادار کہتے ہیں۔ تمہاری یہ عظمت ہے، کٹہل کے نیچے نہیں، آب و دانہ میں نہیں، بینچز پہ نہیں، ٹوٹی پلیوں پہ موبائل لیے نہیں، بیٹھے ہوئے چبوتروں کو آباد کرنے سے معاشرہ نہیں بنتا، امام باڑوں کو آباد کرو، انقلاب بھی ملے گا، حسینیت بھی ملے گی، ذوق عمل بھی ملے گا، فروغ اتحاد بھی ملے گا۔ اس لیے کہ چبوترے کے بیٹھنے میں چبوترے دو ہو سکتے ہیں، لیکن امام باڑے میں آ جانے سے فرش عزا دو نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ لینا یہ سارے مل کے، یہ سارے ماشاءاللہ۔ مولا سلامت رکھے، یہاں سے تھوڑا، یہاں سے کچھ آوازیں جو ہے نکل جائے تو بڑا اچھا ہے، مولا سلامت رکھے، ہے نا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ جب یہاں نعرہ لگا تو میں سمجھ گیا کوئی ترس کھا گیا ہے۔ مولا سلامت رکھے، لگانے والوں کو بھی بلند کرنے والوں کو بھی، مگر وہی لگایا کرے جو کم از کم نعروں کا مقام جانتا ہو، یہ بھی لازم ہے، بے سبب نہیں۔ بے سبب اللہ نے ایک نقطہ قرآن میں نہیں رکھا تو تم ذکر اہل بیت میں کیوں رکھ رہے ہو؟ وہ بھی ردہ کیوں رکھ رہے ہو؟ نہ کیا کرے، خدا کی قسم اپنے وجود کو سنوارنے میں جو وقت صرف کرنا چاہیے، حسد کرنے والا وہ دوسروں کے بگاڑنے میں صرف کر دیتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا، خود کا بگاڑ لیتا ہے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا، کیونکہ حاسد جس سے حسد کرتا ہے نا، وہاں محسود کی ذمہ داری اللہ لے لیتا ہے، کہ حاسد نے جس سے حسد کیا وہ ہے محسود کا، جو محسود ہے نا اس کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں، میں اپنے اوپر، کرنے دو اسے حسد، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں، میں اللہ۔ علی نے اپنے کلمے میں کہا ہے لا تکونوا لنعمہ ازدادا، جب اللہ کسی پر اپنی نعمتیں نازل کرے تو ضد نہ کرو، ولا تکونوا لفضلہ حسدادا، اور جب اللہ کا فضل کسی پہ دیکھو تو حسد نہ کرو، منع کیا۔ جانتے ہو مولا نے کیا فرمایا؟ کہا جتنا تمہارا حسد بڑھے گا اتنا اس کی نعمت بڑھے گی۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ لہذا جن سے حسد کیا جا رہا ہے وہ کیوں تڑپتے ہیں؟ دیکھا مولانا وہ فلاں مجھ سے حسد کر رہا ہے، مولانا کو کیوں دکھا رہے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم محسود ہو اور تم سے حسد کیا گیا ہے تو میں اللہ وعدہ کرتا ہوں جتنا اس کا حسد بڑھے گا اتنا تیرے اوپر میری نعمت بڑھے گی۔ حسد بڑھتا جائے گا نعمت بڑھتی جائے گی، حسد بڑھتا جائے گا نعمت بڑھتی جائے گی۔ اب سمجھ میں آیا کہ غدیر میں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ 1.25 لاکھ حاسدوں کا جتنا حسد بڑھا کہ انتہا ہو گئی، اللہ نے اتنی نعمت دی کہ کامل ہو گئی، تمام ہو گئی۔ جب دنیا نے آل محمد پر حسد تمام کر دیا تو اللہ نے انہی پر نعمت تمام کر دی۔ اب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹائم پاس، مس یوز، کیا ہو رہا ہے اس کے سوا کچھ نہیں۔ معاشرے میں وائرل پھیل رہا ہے زبردستی، ہے کسی کے بلوٹوتھ میں دور بیٹھ کر
کوئی اگر الٹا سیدھا وائرل گھسیڑ دے تو وہیں بیٹھا بیٹھا دیکھ کے چیخے گا غیرت نہیں آتی؟ یہیں بیٹھے بیٹھے میرے موبائل میں میرا موبائل برباد کرنے کا وائرل ڈال رہے ہو. اپنے موبائل کا اتنا خیال کہ کوئی وائرل ڈالے تو برداشت نہیں، اتنا ہی معاشرے کا خیال کر لو تو غیبت بھی رک جائے، حسد بھی رک جائے، پارٹی بندیاں بھی رک جائیں، آپس کا تنازع بھی ختم ہو جائے. برت لو، اتنا موبائل کی طرح برت لو، ڈانٹ دو فوراً. لیکن ڈھونڈتے ہیں چائے وہاں پی جائے جہاں غیبت کا سب سے اچھا چٹکارا ہو. وہاں چلو، وہاں چائے پیئیں گے. چائے بہانا ہے. کتنی بھولی قوم ہے، غیبت سننے کے لیے چائے پی کے پیسہ دے کے غیبت سنتی ہے. اور مجلس میں بلایا جا رہا ہے پنکھا لگا کے، چاندنی بچھا کے، مائک لگا کے، تبرک دے کے، اتنا سارا انتظام، ساتھ میں وعدہ دعائے فاطمہ. میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ سب کچھ ضمانت ہے، یہ لینے کو تیار نہیں ہے. اب اگر کوئی بے وقوف جاپان کا مال چھوڑ کے چائنا کی طرف بڑھے تو اس پر ہنسو گے. فرشتے تم پہ ہنستے ہیں جب ازا خانہ چھوڑ کے گلیاں آباد کرتے ہو. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد پر. اچھا، وہ بقرات جنہیں ممبر کے تقدس پتہ ہی نہیں ہے، اور میری 10 دنوں کی ڈیوٹی میں آج مجھے کیا کیا حق حاصل ہوا ہے، جس بیوقوف طبیعت کو یہ خبر نہیں ہوگی وہ حسد میں چڑھ کے کہے گا کہ لگتا ہے مائٹر ختم تبلیغ شروع. ہائے ہائے، یہ ابو جہل جیسی کھوپڑیاں جو ہیں نا، یہ اسی طرح کے حملے کرتی ہیں کہ مولوی چپ ہو جائے. ہائے ہائے. لیکن میں کیا کروں، میر تقی میر نے ایسا شعر کہہ دیا کہ میں نے کھڑے ہو کے اسے توق کی طرح اپنے گلے میں ڈال لیا. میر تقی میر نے کہا لب بند ہو میرے یہ وہ تدبیر کریں گے، لب بند ہو میرے یہ وہ تدبیر کریں گے، ہم حلقے بریدہ سے ہی تقریر کریں گے. ایک صلوات تو بنتی ہے نا محمد والے محمد پر بلند ترین. کمیٹی بھی سن لے ماشاءاللہ، کمیٹی آج کل بڑی دور دور سے سنتی ہے نا ماشاءاللہ. آپ لوگ ارتھنگ بن کے نہیں، فیس بن کے کمیٹی سے جڑے رہیے. کمیٹی مستقل ارتھنگ ہے، آپ کو جڑنا ہوگا، اور جڑنے کے لیے مستقبل کے لیے سوچنا ہوگا. آپ سب اس کے ذمہ دار ہیں. خدا کی قسم، جب کعبے کا نگہبان کعبے سے موڑ لیتا ہے تو کعبے کی حالت دنیا دیکھتی ہے. سوچو تمہاری کیا ذمہ داری ہے. کربلا اسی لیے بلا رہی ہے، احساس ذمہ داری کے لیے. کربلا بلا رہی ہے کہ دیکھیں 13 برس کے قاسم کی طرح تمہارے بچوں میں احساس ذمہ داری ہے، اون و محمد کی طرح رشتوں کی تڑپ ہے. یہ رشتوں کی تڑپ بچوں میں کب آتی ہے؟ جب مائیں ماموں پہچنواتی ہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، جب مائیں ماموں پہچنواتی ہیں تو رشتوں میں تڑپ ہوتی ہے. جب مائیں اپنے بچوں کو اپنے ماموں کا غلام کہتی ہیں تو پتھر دل بھائی بھی پگھل جاتا ہے. ذرا وہ لہجے تو سیکھو نا، پتھر کو بھی پگھلا لوگے. اللہ نے رشتوں کے نباہ میں وہ مومیائی گداز عطا کیا ہے. احسن صاحب، وہ مومیائی گداز رشتوں کی لچک میں اللہ نے رکھا ہے کہ یہ لچکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسلام نے رشتوں کو فطرت بنا کے کریٹ کیا ہے. رشتے اسلام میں عادت نہیں ہے کہ تمہارے معین کردہ مقدار میں بچے پیدا کیے جائیں گے. چپ ہیں کہ کہیں کل ڈیوٹی پہ نوٹس نہ آئی جائے. نہیں بولیں گے، کسی ایک جگہ کے لیے نہیں ہے. یہ پوری یونیورسل کنٹریز، سارے دنیا کے ممالک میں
اپلائی ہوتا ہے، کیونکہ تم نے جو نظام جمہوریت 100 سال پہلے دنیا کے سامنے مغربی جمہوریت ویسٹرن ڈیموکریسی کے نام پہ لا کے لانچ کیا تھا، جب تم نے دیکھا کہ وہ ڈیموکریسی دم توڑ رہی ہے تو تمہارے پاس کوئی علاج نہیں تھا، تو تم نے کورونا کو وائرس بنا کر عوام کو گمراہ کیا، اور ابھی تک تمہارے پاس کوئی نظام نہیں آ سکا، اس لیے کہ تمہارے نظاموں میں 2012 ہی میں مایا کیلنڈر دنیا کو ختم کر چکی تھی۔ پتہ ہے ایک مایا کیلنڈر پورے ٹیلی ویژن پہ چھایا ہوا تھا، سن 2011 سے 2012 تک ایسا چلا ہے ٹیلی ویژن پر مایا کیلنڈر، جو پورے وشو کی بھوشواڑیوں کو اپنی آخری منزل پہ لے جا کے چھوڑتا ہے۔ اس مایا کیلنڈر نے سن 2012 میں اینڈ لکھ کر کے دنیا کا ختم کر دیا کہ اس کے بعد دنیا رہی رہے گی، لیکن اس کے بعد دنیا کا رہنا سب اچنبھے میں ہے کہ کیسے ہے، کسی کے پاس جواب نہیں ہے، مگر ہمارے مذہب اسلام میں جواب ہے۔ اس لیے ہے کہ جب تک زمین پر اللہ کی حجت باقی رہے گی، اور مصطفیٰ جان رحمت نے ترمذی شریف میں فرما دیا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک میرا آخری لال مہدی ظہور نہ کر لے۔ سوچے آپ، قیامت نہیں آئے گی، یہ ترمذی شریف میں بھی لکھا ہے، خدا کی قسم۔ نبی کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی جب تک میرا آخری لال مہدی نام لیا ہے ظاہر نہ ہو جائے۔ قیامت نہیں آئے گی تو کسی کیلنڈر کے پاس کچھ ہو نہ ہو، لیکن ہم پوری دنیا میں فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ قیامت کب آئے گی، اور جب پوچھیں گے کب آئے گی تو ہم اتنا تو ضرور کہیں گے کہ جب تک مہدی نہیں آ جاتے تب تک نہیں آئے گی۔ کچھ لوگ کتنا خوش ہیں، مہنگی مہنگی زمین ہنمنوا میں خرید لین ہیں، اور اس کے بعد دوسری پارٹی، تیسری پارٹی، فورتھ پارٹی تک پہنچ گیا ہے۔ بڑھاتے رہو دام، بڑھاتے رہو دام، بڑھاتے رہو دام۔ خدا کی قسم، جب کردار کا جو ہے وہ ارتقا، جب پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ٹھہر جاتا ہے تو انسان پراپرٹی جمع کرتا ہے، جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو کردار ڈیولپ ہوتا ہے۔ پراپرٹی کی پھر حیثیت اس کی نگاہوں میں نہیں رہ جاتی۔ جیسے وہ علی جو ٹھوکر مار کے پتھر کو سونا بنا دے، اس کی زوجہ 72 پیوندوں کی چادر بھی اوڑھتی ہے، چکیاں بھی چلا رہی ہے، یہودی کے یہاں کا سوت کاٹ رہی ہے، یہ ساری چیزیں کر کے کیا بتا رہی؟ خالی زوجہ بن کے فاطمہ ہی نے علی کا ساتھ نہیں دیا، علی نے بھی شوہر بن کر اس جگہ بھی فاطمہ کا ساتھ دیا جہاں آج مردوں کی غیرت دم توڑتی ہے۔ کچن، باورچی خانہ، جہاں پہنچ جانے والا پڑھا لکھا بیٹا زنخواہ کہا جائے، چورو کا غلام کہا جائے، وہاں علی آگے بڑھ کے فاطمہ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ اور خدا کی قسم احادیث تک میں آیا ہوا ہے کہ وہ مرد کہ جو اپنے بیوی بچوں اور عیال کی آسانی کی خاطر گھروں کے کام کرتے ہیں، خداوند عالم اس کی بنیاد پر اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی ایک جگہ اور بھی ملی، کچن۔ ہائے ہائے، اب تو یہ بھی ڈائلاگ بھی کوئی جوان جا کے بول سکتا ہے، دیکھا بیوی نماز صبح پڑھ رہی ہے اور خود مارننگ ٹی بنانے کچن میں۔ بیوی نے کہا آؤ نماز پڑھ لو، تو کہتے ہیں کہ تم مصلی سے جاؤ، ہم کچن سے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں نا میرے گھر محمد والے محمد پر، مولا سلامت۔ ذرا صلوات ایک ایسی پڑھ دیں کہ تھوڑا میں بھی تازہ ہو جاؤں آپ کی طرح سے، میں بھی آپ کی طرح تھکا تھکا سا ہوں، تو ذرا ایک بتائیں کہ آپ تھکے نہیں ہیں تو شاید میرا بھی حوصلہ بڑھ جائے۔ بلند ترین سلامت رہیے۔
تو ارباب فہم و ذکا، اسلام کے اس قانون میں تربیت اولاد اور انسانی تربیت اور نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا 2 4 5 منٹ 10 منٹ، جلوس تو 9 بجے کا کہہ کے 3 بجے دفن ہوتا ہے، تو 15 منٹ کی مجلس میں گھڑی کیوں؟ جلوس میں بھی دیکھو تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو۔ کرو، ہر جگہ کرو، نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تو پھر کربلا کیوں لیا ہے؟ کربلا ہے ہی اسی لیے کہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے۔ کبھی ممکن تھا کہ 72 لاکھ کے لشکر سے لڑ جائیں، ناممکن کو ممکن بنایا۔ کبھی ممکن تھا کٹا سر نوکے نیزہ پہ بولے، ناممکن کو ممکن بنایا۔ کبھی ممکن تھا کہ کٹی ہوئی گردن سکینہ سے کہے الیہ الیہ، ناممکن کو ممکن بنایا۔ کربلا ہے ہی وہ مقام وجوب کی حد، کربلا حد مقام وجوب ہے، اس لیے کہ مقام واجب اس جگہ کو کہتے ہیں جو خدا کے لیے مخصوص ہو، جیسے عرش، دنا فتد اللہ، دیکھیں منزل، جیسے کعبہ یہ حرم کہلایا، اللہ کا حرم، اسی لیے اللہ کے حرم کے ساتھ دنیا کے بڑے بڑے مزار ہم نے دیکھے، لیکن کسی کا مزار روضہ نہ بن سکا، کیونکہ روضہ اور ہے، مزار اور ہے۔ بڑی توجہ رہے، بہت بڑی منزل ہے۔ اب یہاں وقت نہیں ہے کیونکہ لوگوں نے مجھے دیکھنے سے زیادہ کانٹے دیکھنا شروع کر دیے ہیں، اور یہی ہوتا ہے کہ جب پھول برس رہے ہوں پھر بھی کانٹے دیکھے جائیں، تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ گفتگو سمیٹ دی جائے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد پر۔ اور باب کرم انشاءاللہ کل وقت معینہ پہ تشریف لائیں، اور کل تتمہ ہوگا۔ آج اتنا کہ تمہارے بچے پہلے سال سے لے کے 7 سال تک سید و سردار ہیں۔ ہر عمل رسول کا بہت سارے معنی رکھتا ہے۔ عید کے دن دگانا پڑھانے، رسالت کو امامت لے گئی، یہ ایک الگ بات۔ رسالت امامت کو بٹھا کے لے گئی، یہ ایک الگ بات۔ لیکن جب عمروں کو آپ دیکھیں گے حسن و حسین کے، تو اس حدیث کی عملی تفسیر تھی کہ الولد سید 7 سنین، تمہارے بچے پہلے برس سے لے کے 7 برس تک ایسے سید و سردار ہیں کہ اگر گھر سے عیدگاہ تک کاندھے پہ بیٹھنے کو کہیں تو بٹھا لو، کیونکہ مصطفیٰ نے بھی اس عمر کو بٹھایا ہے۔ یہ ہے من ساری دیکھیں، دلیلیں مل رہی ہیں، ملائیں آپ۔ پھر کہا وہ غلام 7 سنین، غلام ہیں۔ 7 برس سے 14 برس کا جو حصہ ہے عمر کا، جو پیریڈ ہے، یہ اس کے لیے اسلام کہہ رہا ہے غلام ہیں تمہارے، بس بات کل ہوگی، غلام ہیں تمہارے۔ قاسم کتنے برس کے ہیں؟ 13 برس کے۔ فروہ کیا کہتی ہیں؟ غلام ہو تم میرے آقا حسین کے۔ یہ منزل آ گئی نا، پڑھ لیا میں نے، غلام ہو میرے آقا حسین کے غلام ہو، اور یہ غلامی میں تجھے ماں نے دیا ہے، اور حسین کی غلامی سے اگر منحرف ہوئے نا قاسم تو یہ مردود نہیں بخشے گی۔ یہ کربلا ہے، سوچیں گے آپ؟ آج وہ معاشرہ کہ جہاں مائیں اپنے بچوں کے مقابلے میں بچوں کے خلاف باتیں سکھا رہی ہوں، وہاں کربلا کی مائیں یہ سبق یہی ملے گا، میری بچیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، یہ سبق یہاں کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا، کہ جہاں ہر رشتہ مقام عمل میں اپنے منزل کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ ہر رشتہ، کربلا میں ہر رشتہ جوان تھا، ہر رشتہ اپنے عروج پہ تھا، کیونکہ کربلا میں ہر رشتے کا حق ادا کیا جا رہا تھا۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ علی اکبر کہتے ہیں بابا مقتل بٹھا بھی دیا، لیکن جب مڑے ہیں تو کہا ام لیلہ جا کے خیمے میں دعا کرو، کیونکہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں زیادہ مقبول ہے۔
دیکھ رہے ہیں نا کربلا میں رشتے کا کمال. جب ام لیلہ کے پاس علی اکبر گئے نا تو اب رشتے کا کمال دیکھیے کہ مامتا جب اپنی شہزادیوں پہ نثار ہوتی ہے تو ماں کیا جملے بولتی ہے. جسے پیدا کیا تھا، جو بیوگی کا سہارا تھا، اس قاسم سے زینب نے کیا کہا؟ کیا ام فروا نے، اے میرے لال، تجھے پالا میں نے نہیں ہے، تجھے پالا تیری پھوپھی زینب نے ہے. علی اکبر جا کے اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے لو. یہ وہ مقام ہے جہاں ام فروا بتا رہی ہیں کہ ہماری زندگیوں میں آل محمد اور مخدرات عصمت و طہارت کا کیا اختیار ہے، کیا کردار ہے، یہ بتا رہی ہیں، یہ سمجھا رہی ہیں کہ میرے لال، میرے قاسم. اور یہ قاسم وہ ہیں خدا کی قسم. اور اس کے بعد ایک اور جملہ کہوں آگے بڑھ کر، پھر فرمایا وَوَزِيرٌ 7 سنین. لیکن جب یہی بچے 14 سے 21 سال کے ہوں تو انہیں اپنا وزیر بنا کے ساتھ لے کے چلو. یہی وجہ ہے کہ حسین کے ساتھ ہمیشہ علی اکبر نظر آئے تاکہ دنیا اس ترتیب کو دیکھ لے. ایک اور جملہ کہوں، خالی وہی نہیں، تاریخ کہتی ہے جب نیزے پہ شہیدوں کے سر چل رہے تھے تو زینب کہتی ہیں کہ جب بھی میری نگاہ اٹھتی میں دیکھتی تھی میرے بھیا کی نظر میرے علی اکبر کے چہرے پہ رہا کرتی تھی. ہاں ہاں ارباب ازا، آوازیں بلند ہو گئی ہیں. آج 8ویں شب محرم ہے، کل کی رات اور گزرے گی، پرسوں کی رات آئے گی جب آل محمد پہ زندگی اجیرن ہوگی، رات ادھیاری ہوگی، خاک و خون کا صحرا ہوگا، جہاں مائیں بچوں کو آمادہ و آراستہ کر رہی ہوں گی. لیکن یہ تو آج کا دن ہے نا، آج 8ویں محرم کی رات ہے اور یہ رات تمہید ہے کل کے دن کی. پوری دنیا میں 8 محرم غازی عباس سے منسوب کر کے منایا جاتا ہے، لیکن اس میں کبھی کوئی تنظیم آگے نہیں آئی، کوئی آرگنائزیشن آگے نہیں آئی، کوئی عالمی اعلان نہیں ہوا. کچھ نوحے چلے، کچھ ماتم چلے، اور رفتہ رفتہ 8 محرم کا دن ممبروں سے، انجمنوں کے نوحوں سے غازی کے حوالے ہو گیا. لیکن بالارادہ کائنات میں 2 دن انقلاب ایران نے دیے ہیں. ایک دن ہے یوم قدس، اور جانتے ہو یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ دنیا بھر کے مظلوموں کی حمایت کا دن. یہ کیوں منایا گیا؟ دنیا بھر کے مظلوموں کی حمایت کا دن. راستے میں حسین دنیا بھر کے مظلوموں کی حمایت ہی میں تو قدم اٹھا کے چلے تھے. جبھی تو کبھی وہب ساتھ ہو گیا، کبھی زہیر قائم ساتھ ہو گیا. جب آپ مظلومیت کا پرچم بنیں گے تو دنیا آپ کی طرف متوجہ ہوگی، دیکھے گی، رحم سے، مدد کی نیت سے، فائدہ حاصل کرنے کی نیت سے. لیکن اسلحے اٹھیں گے تو ڈرے گی، دہلے گی، قوم تباہ ہوگی، ہر جگہ لوگ مشکوک ہو جائیں گے، قومیں اجاڑی جائیں گی، قبیلے ختم کیے جائیں گے، گھر توڑے جائیں گے. لہذا اسلام کی پہچان مسلمانوں کی پہچان نہ بناؤ. اگر مسلمانوں کی پہچان کا اسلام لاؤ گے تو وہاں فاطمہ کا لال بھی محفوظ نہیں ہے. 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. لہذا دن ایک اور آیا، رمضان کا آخری جمعہ یوم قدس، مظلوموں کی حمایت کا دن. لیکن محرم کے پہلی سے آنے والے پہلے جمعے تک وہ جمعہ یوم علی اصغر کے طور پر عالمی طور پر منایا جا رہا ہے.
جو ہمارے یہاں ہونا چاہیے تھا، بہت اعلیٰ پیمانے پر باقاعدہ ویل آرگنائزڈ ہونا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا نے دیکھا کہ یوم قدس کے نام پر جب چھوٹے چھوٹے فلسطینی یتیموں کو انصاف پسند دنیا نے دیکھا تو محاصرہ توڑ کر جہاز لے لے کے پہنچے، سامان خرد و نوش مال و متاع لے لے کے پہنچے، اور جب یوم قدس کی کامیابی دیکھ لی کہ دنیا متاثر ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی یتیمی سے، تو ایک مرتبہ ہمارے انقلاب نے آگے بڑھ کر کے رباب کے 6 مہینے کے بچے کو مظلومیت کا نشان بنا دیا، اور اب یہ نتیجہ ہوا کہ اسلام دشمن طاقتیں اس دن کی دھمک سے دہائی دینے لگی، اور آج لکھ رہی ہیں کہ ڈرو کہ حسین کا علی اصغر بڑا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم کیا منزل ہوگی آج ہم عزاداری کے ذریعے جہاں پہنچ رہے ہیں، آپ پہنچیے خدا کی قسم۔ آج اس غازی کی شب ہم منانے بیٹھے ہیں جس کی علامت ہے علم۔ ہم علم دیکھتے ہیں تو عباس کہہ دیتے ہیں، وفا سنتے ہیں تو عباس کہہ دیتے ہیں۔ عباس سننے میں وفا ہے، دکھنے میں علم ہے، سوچنے میں تشنگی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں خدا کی قسم جو بنی ہاشم کا قمر ہے، قمر بنی ہاشم، ام البنین کا نور نظر ہے، اس ام البنین کا جو علی کی زندگی میں فاطمہ کا خواب لے کر، جس ام البنین کو فاطمہ زہرا نے خواب میں کہا تھا کہ علی کا رشتہ آئے گا قبول کر لینا، فاطمہ کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ام البنین کا انتخاب فاطمہ کا انتخاب تھا، لہذا ام البنین نے اسے قبول کیا۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ جب ام البنین اس دروازے پہ آئی ہیں، اور ایک مرتبہ حسنین زینب و کلثوم دروازے پہ آئیں اور ماں کہہ کر کے جب لپٹنا چاہا تو ام البنین 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہتی ہیں، بچوں میں ماں بن کے نہیں کنیز بن کے آئی ہوں۔ جب یہ سلوک ہوتا ہے گودیوں کا تو اس گود میں پلنے والا بچہ بھی اپنے حسین سے کہتا ہے، آقا میں بھائی بن کے نہیں آیا ہوں، میں غلام بن کے آیا ہوں۔ ارباب ازا، ہاں آج تو آپ کو آمادہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ عباس ہمارے جذبوں کے بڑے قریب ہے، عباس ہمارے احساس کے بڑا قریب ہے۔ نام عباس پر جو تڑپ کے انسان روتا ہے نا تو پھر آنسو ٹھہرتے نہیں ہیں، مگر عباس سننے سے زیادہ سوچنے کی چیز ہے، خدا کی قسم سننے سے زیادہ سوچنے کی چیز، کیونکہ جب میں سوچنے لگا نا تو ایک چیز سوچی تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام جناب عباس کے کہنے پر، پکارنے پر یا آقا ہو علیہ کا من السلام کی صدا دی ہے تو فرات کے قریب حسین پہنچے ہیں، اور تاریخ کہتی ہے کہ جب عباس چلے تھے تو پہلے داہنا بازو قربان ہوا، پھر بایاں بازو قربان ہوا، پھر مشکیزہ گرا، لیکن جب حسین پہنچے ہیں عباس کے قریب تو دیکھا بازوؤں کی ترتیب بدلی ہوئی ہے، مشق کا انداز بدلا ہوا ہے۔ امام حسین نے یہ دیکھ کر کہا، بھیا بازو کٹنے کے بعد بھی تم نے فرات ہی کا رخ کیا ہے۔ سوچئے گا غازی کو اس رخ سے رات کو بستر پہ جا کے روئیں گے انشاءاللہ، اگر کربلا ذہنوں میں بسی رہی، اگر عباس دل میں بسا رہ گیا نا تو لیٹ کے سوچئے گا کہ یہ ترتیب کیوں بدلی ہوئی تھی۔ اسی لیے بدلی ہوئی تھی کہ عباس کو بازو کٹنے کے بعد بھی گوارا نہیں تھا کہ درے خیمہ تک جائے اور ہاتھوں میں پانی نہ ہو۔ ارباب ازا، امام حسین لاشے کے قریب پہنچے، رمق جان باقی ہے، قریب گئے، دیکھا قمر بنی ہاشم کی ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے اور دوسری آنکھ خون سے منجمد ہے۔ سر کو اٹھایا، چاہا زانو پہ رکھ لیں،
لیکن اللہ ہر پاسداری وفا کہ جب حسین نے چاہا زانو پہ سر کو رکھ لیں تو عباس نے سر کو ہٹا لیا، پھر چاہا رکھیں پھر ہٹا لیا۔ کہا عباس کا آقا یہ کیسے ممکن ہے کہ غلام اپنے آقا کے زانو پہ سر رکھ دے؟ پھر جانتے ہو حسین کیا کہتے ہیں؟ عباس تم سے تمہارا امام کہہ رہا ہے۔ ہاں ہاں یہی حق ہے، تھوڑا بس آج ادا خانے کو سجانا ہے نا، آج اپنی وفاؤں کا امتحان دینا ہے۔ مجھ سے لوگوں نے کہا لوگ درگاہ گئے تھک گئے ہیں، سوچو نا تھکا ہوا باز فرات کے کنارے بازو کو کٹائے، حسین کے زانو پا اپنا سر رکھے، اپنا سارا درد بھول گیا۔ ہاں 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 ارباب ادا جتنا سوچتے جاؤ گے، اس لیے کہ آج دکھیاری ماں کو خراج دینا ہے۔ فاطمہ یہ تیرے اس لال کے رونے والے ہیں جسے آپ نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ ارباب ادا بی بی یہ تیرے حسین کے عزادار ہیں۔ بی بی آئیے، سن 1444 ہجری کا محرم ہے، یہ بستی ہے، یہاں کا ہر سن و سال ہے، یہ فرش عزا ہے، اور تیری زینب پہ رونے والی ہماری بہنیں ہیں، تیری سکینہ پہ رونے والی ہماری بیٹیاں ہیں۔ ارباب عزا آج کی رات کی پہچان علامت عباس کا تابوت اٹھتے نہیں دیکھتے ہم، جگہ جگہ تابوت نہیں اٹھاتے لوگ، کیا اٹھاتے ہیں؟ علم، غازی کے نام پہ علم، بہت بڑی منزل ہے۔ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے نا کہ میرا تابوت اٹھے، کون چاہتا ہے کہ میرا تابوت نہ اٹھے؟ مرنا تو سبھی کو ہے نا، تو ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے نا کہ میرا تابوت اٹھے۔ لیکن جس عباس کو ہم تابوت میں اٹھانا چاہتے تھے نا، اس عباس کی تمنا تھی میرا تابوت نہیں، میرے آقا کا علم اٹھے۔ یہ علم ہے اسلام کا جو منسوب ہے حضرت عباس سے۔ عباس کا علم اٹھ رہا ہے، کل جگہ جگہ علم اٹھے گا۔ لوگ غازی سے وفا کی عہد داری میں، پاسداری میں اپنے آپ کو باندھ بھی لیں گے، دھاگوں سے بھی باندھیں گے، لیکن حسین نے آواز دی ان دھاگوں سے میرے عباس سے نہیں بندھا جاتا، میرے عباس کے علم سے بندھنا ہے تو کردار کے دھاگے سے بندھنا، بھائی کے ساتھ وفا کرنے کے دھاگے سے بندھنا، رشتوں کے ساتھ نباہ کرنے کے دھاگے سے بندھنا۔ یہ عباس آواز دے رہے ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں مصائب کے دوران یہ چند جملے دے کر اپنے مصائب کے حدود کو روک رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ خدا کی قسم مصائب اس کا ہے نا کہ اپنے دل کو سنبھال رہا ہوں کہ کس طرح میں اپنے غازی کے مصائب پڑھوں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں عباس کے لیے، مگر جب میں علم دیکھتا ہوں نا تو ہر جگہ علم ادھورا دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت تک جب تک علم کے ساتھ ایک مشکیزہ نہ بندھا ہو۔ پتہ نہیں آپ نے کیا سن لیا، یہ علم جب اٹھتا ہے نا تو علم ادھورا دکھائی دیتا ہے اگر ایک مشکیزہ نہ بندھا ہو۔ جانتے ہو علم کے ساتھ مشکیزہ ہمیشہ نہیں بڑھتا تھا، یہ ایک موقع تھا کہ جب حسین نے اجازت دی ہے عباس کو فرات پر جانے کی تو اپنے ہاتھوں سے علم میں مشکیزہ سکینہ نے باندھا تھا۔ یہ سکینہ نے مشکیزہ باندھا ہے، یہ تعویذ حفاظت بنا ہوا ہے علم کے لیے۔ علم میں مشکیزہ بندھ گیا، لیکن کہتے ہیں کہ جب عباس دریا سے نکلے ہیں نا باہر، چلتے چلتے گھوڑے سے گرے، جب مشکیزہ چھیدا ہے نا تب عباس کی آس ٹوٹی ہے۔ خدا کی قسم جہاں سے ایک شیر جینے کا حوصلہ چھوڑ دے وہ عزم کی شکست ہے، اور جناب عباس نے اس وقت اپنے آپ کو بے بس محسوس کر لیا کہ جب اس مشکیزے کو تیر سے چھید دیا گیا جو سکینہ کی آس تھا۔
یہ ہم اور آپ نہیں سمجھ پائیں گے، یہ حساس رشتہ سمجھے گا۔ کیوں جانتے ہیں عباس کا یہ حال کیوں ہوا؟ کبھی آپ نے غور کیا عباس کا یہ حال کیوں ہوا؟ کیونکہ جیسے ہی عباس کے علم میں مشکیزہ سکینہ نے باندھا نا، ابھی عباس کے قدم آگے نہیں بڑھے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکینہ لے کے کہہ رہی ہے میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ اے بچوں، سکینہ کا وعدہ ہے پانی سکینہ نہیں پیے گی، پہلے تمہیں پلائے گی۔ عزادارو، مشکیزہ چھڑنے کے بعد عباس کے سامنے سکینہ کا وہی جملہ تصویر بن کے تکرار کر رہا تھا، میرا چچا پانی لا رہا ہے۔ ہار باب ادا، 8ویں محرم کی شب، حسین کے وفادار کا ماتم، سقائے سکینہ کا ماتم، زینب کے غیرت دار بھائی کا ماتم، با وفا کا ماتم ہے، ام البنین کے لال کا ماتم ہے۔ ارباب اللہ، امام حسین نے جناب عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور رکھ کر کہا میرے عباس، کوئی تمنا ہو تو بیان کرو بھیا۔ آقا، دونوں آنکھیں اس وقت مجروح ہوئی ہیں، اس میں خون جمع ہوا ہے، اس میں تیر لگا ہوا ہے۔ حسین نے تیر کو نکالا، خون کو صاف کیا۔ جب عباس نے دیکھنے کا ارادہ کیا تو حسین کہتے ہیں عباس، آنکھیں کھولو بھیا، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا آقا، سوائے آپ کے چہرے کے کچھ نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، تب آغاز تھا۔ اب چاہتا ہوں جاتے جاتے آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ آنکھیں کھولی، حسین نے اپنے چہرے کو عباس کے قریب جھکایا، نگاہوں سے زیارت پڑھی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ارباب اعضاء، کہا بھیا اور کوئی وصیت ہے؟ کہا جی آقا، ایک وصیت اور ہے، میرے لاشے کو یہاں سے اٹھا کے خیمے نہ لے جائیے گا، نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ سکینہ سے سامنا میرا لاشا بھی نہیں کر سکے گا۔ ارباب ایسا یہی تو ترجمہ ہوتا ہے نا کہ سکینہ کا سامنا میرا لاشا بھی نہیں کر سکے گا۔ خدا کی قسم، وہ عباس کہ جس نے چہلم کرنے آنے والی بہن زینب کا تو سامنا کیا، اب کہاں ہیں آپ؟ آپ کو تو بہت رونا چاہیے تھا جب زینب چھوٹ کے کربلا آئی ہے شام سے۔ تو جانتے ہو جب گھٹنوں اور کہنیوں کے بل عباس کی قبر پہ گئی ہے زینب، ہمارے کوپا گنج کے عالم دین مولانا شیخ شبیر نجفی 40 برس وہ نجف میں رہے اور تقریباً 28 برس انہوں نے مشہد میں زندگی گزاری۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نجف میں تھا تو انہی ایام محرم میں عراق کے قبیلے کی کچھ عورتیں آتی تھیں اور آ کر عباس کے روضے کے گرد طواف کرتی تھی، ماتم کرتی تھی، اور ماتم کرتے کرتے عباس کی جالی پکڑ کے ہلاتی تھی اور کہتی تھی انتا اخو زینب، انتا اخو زینب، کیا تو ہی زینب کا بھائی ہے؟ کیا تو ہی زینب کا بھائی ہے؟ یہ واقعہ میں نے خود مشہد میں بیٹھ کر علامہ شبیر نجفی سے پوچھا تھا کہ جب آپ یہ سنتے تھے کہ جناب زینب یہ بیویاں جا کر عرب کی عورتیں مومنات جالی تھام کے کہتی ہیں انتا اخو زینب، انتا اخو زینب، کیا تو ہی زینب کا بھائی ہے؟ تو میں نے کہا مولانا یہ کلمہ یہ عورتیں کیوں کہتی ہیں؟ کہا اس لیے کہ جب زینب چہلم کرنے آئی اور سید سجاد نے قبر بتائی کہ یہ چچا عباس کی قبر ہے تو وہ قبر بڑی چھوٹی سی تھی، وہ چھوٹی سی قبر دیکھ کر زینب نے قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا انتا اخو زینب، کیا تو ہی زینب کا بھائی ہے؟ ہر باب اعضاء، اسے رونا ہے
زینب جانتے ہو یہ عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہو گئی؟ یہ اتنی چھوٹی کیوں ہو گئی؟ ارباب ازا کیونکہ قاسم کی طرح سے ٹاپوں سے اذیت عباس کو دی گئی، اس لیے ٹکڑے جمع کر کے عباس کی قبر کو بنایا گیا تھا۔ ارباب ازا یہ ہے عباس، جانتے ہو یہ ٹکڑوں میں بٹنے والا عباس کتنا حساس تھا۔ ایک جب کہا میرے لاشے کو یہاں سے خیمے نہ لے جائیے گا، ہم نے اور آپ نے یہی سنا کہ عباس سکینہ کا سامنا نہیں کر سکتے تھے، یہی پڑھا یہی سنا، لیکن گزشتہ غالباً میں نے اشارہ کیا ہو کہ نہ کیا ہو، یہاں کیا ہو کہ کہیں اور کیا ہو، مگر ایک اشارہ ملتا ہے جب عباس نے فرات کے کنارے دم توڑ دیا، حسین نے عباس کو فرات کے کنارے چھوڑ دیا، خالی علم لے کے اٹھے، علم کو اب علی اکبر نے تھاما، حسین نے علی اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اور چلتے چلتے حسین کبھی علم دیکھتے ہیں اور کبھی علی اکبر سے عباس کی تعریف کرتے ہیں، علم دیکھتے ہیں تعریف کرتے ہیں، علم دیکھتے ہیں تعریف کرتے ہیں، کرتے کرتے ایک مرتبہ علی اکبر کے کاندھے پر ہاتھ زور سے دبا کر کہا، علی اکبر میرے لال ہم شبیہ پیغمبر قف علی اقدامک، ذرا تھوڑا اپنے قدموں پہ ٹھہر جاؤ۔ علی اکبر ٹھہرے، کہا علی اکبر میں نے ایک منظر دیکھا تھا، کہا جی بابا، کہا جب میرے بھیا کی آنکھوں سے تیر صاف ہو گیا تو تجھے میرے بھیا نے آنکھوں کے اشارے سے اپنے قریب بلایا، اپنے قریب بٹھایا، تیرے کانوں کو اپنے دہن تک مانگا، تو نے کانوں کو بڑھایا۔ بھائی اتنا بتا دے کہ میرے بھیا عباس نے آخر رخصت تجھ سے کیا کہا تھا؟ جانتے ہو کیا ہوا؟ حسین نے علی اکبر کو بیان پر جو ماتم کیا ہے، خدا کی قسم یہ ہے عباس کی وفا۔ جانتے ہو علی اکبر نے کیا کہا؟ کہا بابا بابا بابا، میرے چچا نے کہا تھا اے علی اکبر میرا لاشا یہی فرات پہ رہے گا، اور اگر تو زندہ رہنا تو اپنے چچا کا اتنا کام کر دینا۔ میں نے سنا ہے کہ میرے آقا حسین کے لاشے کو پسرے ساتھ شہادت کے بعد گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کرے گا، لہذا علی اکبر فرات پہ آ جانا، میرے لاشے کو اٹھانا، پسرے ساتھ کے خیمے کے دروازے پہ رکھ دینا، کہنا ام البنین کا بیٹا حاضر ہے، فاطمہ کا لال پامال نہ کیا جائے۔ حسین نے فرات کا رخ کیا، السلام علیکہ یا بالفضل العباس وعباسا وغربتا وعلیا۔
سینے